پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ کونیوں سمیت یا پاؤں ٹخنوں سمیت کٹ گئے ہو تو ایسی حالت میں ہاتھ پیر کا دھونا فرض نہیں ہے، اور منہ اگر کسی طریقے سے دھو سکتا ہے اور سر کا مسح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ وہ منہ دھونا اور سر کا مسح کرنا بھی فرض نہیں ہے، بلکہ منہ کو تیمم کے ارادے سے دیوار وغیرہ پر مل لے تو اس کا تیمم کی وجہ سے وضو ہو گیا۔ تیمم کی وجہ سے وضو کے ذریعے جو احکام اس کو حاصل تھے وہ تیمم کے ذریعے اس کو حاصل ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لے کر کونی تک یا پاؤں ٹخنے سمیت تک کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے کٹ گئی ہے تو ایسی حالت میں ہاتھ پیر کا دھونا تو فرض نہیں رہا، چونکہ فرض جب وہ ہو تو پھر فرض ہو، جب وہ ہے نہیں تو پھر فرض کیسا ہے؟ تو اس لیے اب رہ گیا وضو میں دو میں سے دو کٹ چکے ہیں نا، دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت یا کونیوں سمیت، تو اب منہ کا دھونا اور مسح کا کرنا یہ تو فرض ہے۔ تو اب اگر کسی طریقے سے وہ منہ دھو سکتا ہے یا سر کا مسح کر سکتا ہے تو کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ دھونا بھی اس پر فرض نہیں ہے، بلکہ اب اس کے لیے تیمم کا حکم ہے۔ وہ تیمم میں چونکہ چہرے کو دھویا، چہرے پر مٹی والے ہاتھ مل لیے جاتے ہیں تیمم میں، سر کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ شخص جو ہے تیمم کے ارادے سے اپنے چہرے کو کسی دیوار وغیرہ پر مل لے تو اس کے ذریعے وہ وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے ذریعے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور ہر وہ مسائل جن کو وضو کے بعد کیا جاتا ہے وہ اس تیمم کے ذریعے مکمل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پیر کی پٹی کھولنا مضر ہو، یعنی نقصان دہ ہو اس کو کھولنا، تو ایسی حالت میں اگر پٹی پر مسح کرنا نقصان نہ دے تو تمام پٹی پر مسح کرے، خواہ وہ پٹی زخم کے برابر ہو یا زخم سے زیادہ ہو، اور اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو ایسے ہی چھوڑ دے اس پٹی کو اور اس عضو کو جو پٹی کے نیچے ہے۔ مسئلہ دوبارہ سماعت فرما لے، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پر یا پیر پر اس نے کسی زخم کی وجہ سے پٹی باندھی ہو، اور اب وہ وضو کے دوران پٹی کھولیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ زخم تازہ ہوگا، یا وہ جو ہاتھ یا پاؤں کے جو ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہے یا اس میں کوئی تکلیف آئی ہے تو اب اس کو آپ کھولیں گے اس زخم کو، تو اس صورت میں وہ زخم تازہ ہوگا، وہ درد دوبارہ بحال ہوں گے، تو ایسی صورت میں پٹی پر مسح کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر پٹی پر وہ مسح کرنا اس زخم کو نقصان نہ دے تو پھر تمام پٹی پر مسح کرے۔ اب چونکہ یہ تو لازمی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سطر 3 سطر یا پاؤں میں 3 سطر 5 سطر کا زخم ہے، اس پہ تو 5 سطر کی پٹی نہیں آتی، کم از کم وہ پٹی جو ہے وہ 8 10 12 اس سے کچھ نہ کچھ سطر بڑھ جاتی ہے یا کچھ انچ بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ لازمی نہیں ہے کہ جو زخم کے علاوہ جگہ ہے اس کو آپ دھو لیں، نہیں، آپ جتنی پٹی ہے ان تمام پر آپ مسح کریں، چاہے وہ زخم کے برابر ہو یا زخم سے کچھ بڑھ کے باندھی گئی ہو تو مسح کر لے، لیکن یہ مسح بھی اس وقت جب یہ مسح کرنا اس زخم کو نقصان نہ دے۔ اگر زخم کو نقصان دے رہی ہے ایسی مسح تو پھر مسح کرنا بھی چھوڑ دے، اس کے بغیر بھی باقی اعضاء جو ٹھیک ہے، درست ہے، صحت مند ہے، ان کو دھو لے، آپ کا وضو اس زخم کے پٹی کو دھوئے اور مسح کیے بغیر بھی آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ یہ ہو گئے 6۔ 7واں مسئلہ، پٹی کا کھولنا مضر نہ ہو، لیکن کھولنے کے بعد وہ مریض یا جس نے پٹی باندھی ہے وہ مریض خود نہ باندھ سکے اور نہ کوئی دوسرا شخص ہو جو باندھ سکے اس پٹی کو، تو ایسی حالت میں اس پٹی پر مسح کرے۔ اگر یہ مسح کرنا
نقصان نہ دے اس زخم کو. اگر زخم کو نقصان پہنچا رہا ہو مسح کرنا تو وہ مسح کرنا بھی اس کے لیے شریعت کی طرف سے معاف ہے. کیوں؟ اس لیے ان الدین یسرن، بے شک دین آسانی ہے. دوبارہ سماعت فرما لے. ایک شخص ہے، اس کے آنت میں کوئی زخم وغیرہ آیا ہے، تو اب اس نے زخم پر پٹی باندھی ہے، اور پٹی باندھنا اس کے لیے پٹی باندھی ہے، لیکن اگر اس پٹی کو وہ کھولیں گے تو زخم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا. لیکن یہ پٹی کسی نے نہیں باندھی ہے، یہ کسی ہڈی جوڑ والے نے باندھی ہے، یا کسی ڈاکٹر نے باندھی ہے، یا کسی ماہر نے باندھی ہے. اگر چیز پٹی کھولنے سے اس کے زخم کو تکلیف نہیں ہوتا، لیکن پٹی جب اس نے کھول لی اب دوبارہ وہ خود نہیں باندھ سکتا، اور نہ کوئی ایسا شخص اس کے پاس موجود ہے قرب جوار میں کہ وہ اس کی پٹی کو اسی طرح باندھ لے جس طرح اس کے لیے مفید تھا اور اس کی زخم کے لیے صحت کا باعث تھا. تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ آپ اس زخم پر، اس پٹی کے اوپر مسح کرے. یہ بھی اس وقت جب وہ مسح کرنا اس زخم کو نقصان نہ دے. اگر وہ مسح کرنا زخم کو نقصان دے رہی ہو تو پھر وہ مسح بھی آپ نہ کرے. یہ ہوا 7.